السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل کہانی۔ آج کی سٹوری محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زندگی کی ہے۔ جب تک پاکستان قائم ہے، انشاءاللہ قیامت تک پاکستان میں بلکہ پوری مسلم دنیا میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام انتہائی عزت اور احترام سے لیا جاتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین انہیں آخرت میں ہمارے گمانوں سے بھی زیادہ مرتبہ عطا فرمائے، آمین۔ ڈاکٹر صاحب کی قوم کے لیے قربانیوں اور خدمات کا مختصر جائزہ بریٹنکا سے ترجمہ کیا گیا۔ ترجمے میں صرف اس کی جگہ ان اور خان کی جگہ پورا نام لکھا گیا یا صاحب کا اضافہ کیا گیا ہے۔ 1 اپریل 1936 کو بھوپال میں پیدا ہوئے اور قیام پاکستان کے بعد 1974 میں والدین کے ساتھ ہجرت کی۔ 1960 میں انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے دھات کاری میں ڈگری حاصل کی۔ اگلی دہائی میں انہوں نے بیرون ملک گریجویٹ تعلیم حاصل کی، پہلے مغربی برلن اور پھر ڈیفلٹ نیدرلینڈ میں، جہاں 1967 میں انہوں نے دھات کاری میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ 1972 میں انہوں نے کیتھولک یونیورسٹی آف لیون میں سے میٹرالرجیکل انجینئرنگ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ بیلجیم میں درِ اثنا 1964 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایک برطانوی شہری ہنڈرینا رٹینک سے شادی کی، جو جنوبی افریقہ میں ڈچ غیر ملکی والدین کی وہاں پیدا ہوئی تھی، اور نیدرلینڈ جانے سے پہلے ان کی پرورش شمالی روڈیشیا اب زمبیا میں ہوئی تھی۔ 1972 کے موسم بہار میں خان صاحب نے فزیکل ڈائنامکس ریسرچ لیبارٹری میں ملازمت اختیار کی، جو ڈچ پارٹنر کا سب کنٹریکٹر تھا۔ یورینکو برٹش، جرمن اور ڈچ کمپنیوں کا ایک کنسورشیم 1971 میں الٹرا سینٹریفیوجر کے استعمال کے ذریعے یورینیم کی افزودگی کی تحقیق اور ترقی کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ یہ سینٹریفیوجر انتہائی تیز رفتاری سے کام کرتے ہیں۔ ان کا ایک کام اعلیٰ درجے کی سینٹریفیوجر پر جرمن دستاویز کا ڈچ میں ترجمہ کرنا تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1971 میں پیش آنے والے سانحہ مشرقی پاکستان بہت رنجیدہ تھے، اور مئی 1974 میں بھارت کے ایٹمی دھماکے خیز آلے کے ٹیسٹ کے بعد 17 ستمبر 1974 کو خان صاحب نے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو خط لکھا اور ایٹم بم کی تیاری میں اپنی مدد کی پیشکش کی۔ خط میں انہوں نے یہ رائے پیش کی کہ ہم کو یورینیم کا راستہ افزودگی کے لیے سینٹریفیوجز کا استعمال کرتے ہوئے ایٹم بم بنانا چاہیے۔ یہ پلوٹونیم راستے جو کہ پاکستان میں پہلے سے جاری ہیں سے بہتر ہیں، جو جوہری ری ایکٹیوز اور ری پروسیسنگ پر انحصار کرتا تھا۔ بھٹو نے دسمبر 1974 میں خان صاحب سے ملاقات کی اور ان کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ پاکستان کو بم حاصل کرنے میں ہر ممکن مدد کریں۔ 15 دسمبر 1975 کو وہ نیدرلینڈ سے اپنی بیوی اور 2 بیٹیوں کے ہمراہ پاکستان آ گئے۔ ڈاکٹر خان نے شروع میں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن پیس کے ساتھ کام کیا، لیکن اس کے سربراہ منیر احمد خان سے اختلاف پیدا ہوئے۔ 1976 کے وسط میں بھٹو کی ہدایت پر خان صاحب نے یورینیم افزودگی کی صلاحیت کو فروغ دینے کے مقصد سے انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹری یا ERL کی بنیاد رکھی۔ مئی 1981 میں لیبارٹری کا نام خان ریسرچ لیبارٹری یا KRL رکھا گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا آپریشن بیس اسلام آباد سے 50 کلومیٹر 30 میل جنوب مشرق میں کوہٹا میں تھا۔ وہاں خان نے جرمن ڈیزائن پر مبنی پروٹوٹائپ سینٹریفیوج تیار کیے۔ 1980 کی دہائی کے اول میں قوم کے اس مایہ ناز سپوت نے ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ 31 جنوری 2004 کو خان کو جوہری ٹیکنالوجی کو دوسرے ممالک میں منتقل کرنے پر گرفتار کیا گیا۔ 4 فروری کو انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن پر ایک بیان پڑھا اور ایک مرتبہ پھر وطن کے لیے مثال قربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی کارروائیوں کی مکمل ذمہ داری قبول کی اور فوج اور حکومت کو کسی قسم کی مداخلت سے آزاد کر دیا۔ اگلے دن انہیں پاکستان کے صدر پرویز مشرف نے معاف کر دیا، لیکن وہ 2009 تک گھر میں نظر بند رہے۔ خان کے ناقدین خاص طور پر مغرب میں ایک ایسے شخص کے ساتھ نرم سلوک پر مایوسی کا اظہار کیا جسے ایک مبصر نے سب سے بڑا ایٹمی پھیلاؤ کرنے والا کہا۔ تاہم بہت سے پاکستانیوں کے لیے خان فخر کی علامت بنے، ایک ایسا ہیرو جس کی خدمات اور قربانیوں نے پاکستان کی قومی سلامتی کو مضبوط